محترم سامعین حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفیٰ، سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ آمنت باللہ، صدق اللہ المولانا العلی العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین الامی المکین المتین المبین الرؤوف الرحیم الکریم۔ درود پاک میں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، والہ الکرام وابنہ الکریم، بارک وسلم صلو علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، حصول برکت کے لیے وارث علوم اعلیٰ حضرت حضور تاج الشریعہ علامہ اختر رضا خان علیہ الرحمہ کے لکھے کلام کے 2-3 اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ توجہ کا طالب ہوں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، پر یہ ناز ان کے بندے کا دیکھیں گے سب، پر یہ ناز ان کے بندے کا دیکھیں گے سب، تھام کر ان کا دامن مچل جائے گا، ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن۔ بڑی تیزی کے ساتھ جلدی میں شعر سماعت حضرات۔ موج کترا کے ہم سے چلی جائے گی، رخ ہوا رخ مخالف ہوا کا بدل جائے گا، موج کترا کے ہم سے چلی جائے گی، کہ موج کترا کے ہم سے چلی جائے گی، رخ مخالف ہوا کا بدل جائے گا، جب اشارہ کریں گے وہ ناخدا، جب اشارہ کریں گے وہ ناخدا، اپنا بیڑا بھنور سے نکل جائے گا، جب اشارہ کریں گے وہ ناخدا، اپنا بیڑا بھنور سے نکل جائے گا، ہر نظر کانپ
اٹھے گی محشر کے دن۔ اور حضرات یہ شعر جو حاصل کلام ہے اسمان حضرات، رب سلم و فرمانے والے ملے، رب سلم و فرمانے والے ملے، کیوں ستاتے ہیں دل تجھے وسوسے، رب سلم و فرمانے والے ملے، رب سلم و فرمانے والے ملے، کیوں ستاتے ہیں دل تجھے وسوسے، پل سے گزریں گے ہم وجد کرتے ہوئے، پل سے گزریں گے ہم وجد کرتے ہوئے، کون کہتا ہے پاؤں پھسل جائے گا، پل سے گزریں گے ہم وجد کرتے ہوئے۔ اور آخری شعر سماعت حضرات، یوں تو جیتا ہوں حکم خدا سے، مگر میرے دل کی ہے ان کو یقیناً خبر، یوں تو جیتا ہوں حکم خدا سے، مگر میرے دل کی ہے ان کو یقیناً خبر، حاصل زندگی ہوگا وہ دن میرا، حاصل زندگی ہوگا وہ دن میرا، ان کے قدموں پہ جب دم نکل جائے گا، حاصل زندگی ہوگا وہ دن میرا، ان کے قدموں پہ جب دم نکل جائے گا، ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن۔ اور مقطع سماعت حضرات، حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ مقطع میں کیا فرماتے ہیں سماعت رہے، اختر خستہ کیوں اتنا بے چین ہے، تیرا آقا شاہ کونین ہے، اختر خستہ کیوں اتنا بے چین ہے، اختر خستہ کیوں خستہ کیوں اتنا بے چین ہے، تیرا آقا شہر شاہ کونین ہے، لو لگا تو صحیح، لو لگا تو صحیح شاہ لولاک سے، غم مسرت کے سانچے میں ڈھل جائے گا، لو لگا تو صحیح شاہ لولاک سے، غم مسرت کے سانچے میں ڈھل جائے گا،
ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا۔ درود پاک میں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، والہ الکرام وابنہ الکریم، بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، جیسا کہ آپ سبھی حضرات جانتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ ماہ صفر المظفر ہمارے اور آپ کے اوپر سایہ فکن ہو چکا ہے، اور یہ بڑا مقدس مہینہ ہے، بے شمار اس مہینے کے فضائل ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے بہت ساری اسلامی باتیں اس مقدس مہینے میں رونما ہوئی ہیں۔ آج کے اس مقدس دن میں نے سوچا کہ میں ماہ صفر المظفر کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں، اس لیے کہ پورا عرب و عجم صفر المظفر کے اس مقدس مہینے کے حوالے سے پورے عرب و عجم میں بہت سارے لوگ، اور آج ہمارے ہندوستان میں، ہمارے شہروں میں، ہمارے محلوں میں بہت سے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو اس مقدس مہینے کو منحوس اور اس کی نحوست کو اجاگر کرنے میں کوشاں رہتے ہیں۔ اور ہمارے یہاں یہ دیکھا گیا ہے کہ اس مہینے میں شادی بیاہ لوگ نہیں کرتے۔ میں اللہ ماشاء اللہ کی بات کر رہا ہوں، شادی بیاہ کو اس مقدس مہینے میں منع کرتے ہیں، سفر کو منع کرتے ہیں، اور دوسرے کام جیسے کہ نیا کوئی کاروبار، نئی کوئی دکان، تو اس تعلق سے اس کو لوگ جو ہے پوسٹپون کر دیتے ہیں، پیچھے کر دیتے ہیں، یا پھر آگے دھکیل دیتے ہیں، اور یہ سوچتے ہیں کہ اگر اس مہینے میں ہم نے شادی کیا تو شادی برابر نہیں ہوگی، یا وہ رشتہ صحیح معنوں میں ٹکے گا نہیں، رکے گا نہیں، یا پھر جو ہے طلاق کے معاملات آ جائیں گے، یا اگر شادی ہو گئی تو بچے نہیں ہوں گے۔ بہت ساری توہمات اور بدشگونی جو ہے اس مہینے سے لی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے میں ایک بات عرض کرتا چلوں، انشاءاللہ اس کے تعلق کچھ باتیں عرض کروں گا، لیکن سب سے پہلے عرض کرتا چلوں کہ ہر مہینہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، بے شک مہینے جو اللہ کے نزدیک ہیں گنتی کے وہ 12 ہیں، فی کتاب اللہ، اللہ کے کتاب میں۔ یعنی قرآن مجید سے یہ ہم کو معلوم ہوا، پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو مہینے عطا کیے ہیں اپنے بندوں کو وہ 12 ہیں۔ اب جب مہینے اللہ نے عطا کیے ہیں، اللہ کے نزدیک 12 ہیں، تو پھر جب اللہ کے نزدیک 12 ہیں تو پھر سارے ہی اچھے ہوں گے، اس لیے کہ اللہ کے نزدیک 12 ہیں، اور اگر ساروں میں کچھ کمی بیشی ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی اجاگر فرما دیتا، یا پھر حدیث مبارکہ میں اس کے تعلق سے وعیدیں آتی، یا پھر حدیث مبارکہ میں کہا جاتا کہ اس مہینے سے بچنا چاہیے۔ مگر نہ آپ کو قرآن میں یہ چیزیں ملیں گی، نہ احادیث مبارکہ میں یہ چیزیں ملیں گی، نہ کسی بزرگان دین کے قول سے آپ کو یہ چیزیں ملیں گی، تو آخر یہ چیزیں ہمارے آپ کے درمیان آئی کہاں سے؟ آج جب ہم اپنے پڑوس میں یا اپنے محلے میں جب ہم جائزہ لیتے ہیں، اپنے پڑوس کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں، تو ہمیں معلوم یہ چلتا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ سوال کرتے رہتے ہیں کہ بھائی صفر المظفر کے مہینے میں شادی بیاہ نہیں کرنی چاہیے۔ یہ کہتے رہتے شادی بیاہ نہیں کرنی چاہیے، کوئی اچھا کام نہیں کرنا چاہیے۔
جو علماء کرام سے قربت یا علماء کرام کے قریب رہتے ہیں ایسے لوگ ان سب باتوں پر دھیان توجہ نہیں دیتے، مگر کچھ ایسے لوگ جو جہلا قسم کے ہیں یا پھر جن کی سنگت جہلا پیروں سے ہو جاتی ہے، جاہل پیروں سے ہو جاتی ہے، وہ بابے لوگوں سے، ملنگ لوگوں سے، چرس پینے والے لوگوں سے ہو جاتی ہے، تو پھر وہ جو بابا لوگ کہتے ہیں، جو چرس پینے والے جو ملنگ لوگ کہتے ہیں، یہ کیونکہ اس کا مرید خاص ہوتا ہے، بابا کے انگوٹھیوں کو دیکھ کر کے، بابا کے بڑے بڑے بال کو دیکھ کر کے، ہاتھ میں موٹے موٹے کڑے کو دیکھ کر کے بابا کا کے اوپر شائدہ اور فریفتہ ہو جاتا ہے، تو پھر بابا جو کہتا ہے یہ آدمی اسی پر عمل کرتا ہے۔ تو پھر ایسے لوگ بدشگونی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو یہ بات میں عرض کرتا چلوں کہ بدشگونی اسلام میں آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کو شرک قرار دیا ہے۔ بدشگونی کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے شرک قرار دیا ہے۔ اب یہ بات آپ کے ذہن میں آپ کے آ گئی، پھر انشاءاللہ ہم آگے گفتگو کرتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو بابا لوگ ہوتے ہیں، لوگ جب ان کے قریب جاتے ہیں تو کہتے ہیں بیٹا دیکھو یہ تعبیر دے رہا ہے، یہ دم کر کے دے رہا ہوں، تو ایک کام کرنا، سفر کے مہینے میں شادی نہیں کرنا، کیونکہ اس کو عقیدت ہوتی ہے، تو آتا ہے کہ بابا بیٹی کی شادی ہے یا بیٹے کی شادی ہے تو یہ سفر کا مہینہ آ رہا ہے، کروں یا نہ کروں، تو وہ پہلے منع کر دے کہ نہیں کرنا، کیوں؟ منحوس معاذ اللہ۔ حضرات محترم، سب سے پہلے اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو منحوس والا جملہ آیا یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ آیا ہے عرب سے، عرب کے جہلا لوگ، یعنی اسلام کے آنے سے قبل، اسلام کے آنے سے قبل جو عرب کے مشرک لوگ تھے، جو وہ کیا کرتے تھے کہ 4 مہینہ جو حرمت والا مہینہ ہے نا، میں نے قرآن مجید کی آیت کریمہ پڑھی، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، جو 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ تو 4 مہینے جو حرمت والے ہیں اس میں جو ہے ایک رجب کا مہینہ ہے اور 3 مہینے کنٹینیوز ہیں، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم۔ تو عرب کے لوگ جو تھے، جاہل لوگ، وہ ان 4 مہینے حرمت والے مہینے میں جنگ نہیں کرتے تھے، ان 4 مہینوں میں قتل و قتال، جنگ نہیں کر، لڑائی مار نہیں کرتے تھے، یعنی ان مقدس مہینوں کی وہ تعظیم بجا لاتے تھے، ان مقدس مہینے کی حرمت کو نگاہوں کے سامنے رکھ کر کے تعظیم کے عوض جو ہے وہ لوگ قتل و غارت اور ڈاکہ زنی، ہر برے کام سے اپنے آپ کو بچاتے تھے۔ لیکن جیسے ہی یہ 3 مہینے گزرتے جو کنٹینیوز ہیں، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم، جیسے ہی یہ 3 مہینے گزرتے تو لوگ کیا کرتے، تلوار لے کر کے گھر سے نکل جاتے تھے اور پھر جنگ و جدال کو، قتل و غارت کو عام کر دیتے تھے۔ سفر اس لیے کہا گیا کہ سب لوگ قتل کرنے کے لیے، لوٹ مار کرنے کے گھر سے نکل جاتے تھے، تو عرب کے لوگ جب گھر سے باہر نکلتے تو گھر پورا خالی ہو جاتا تھا، گھر کیا ہو جاتا، خالی ہو جاتا تھا، اس لیے اس مہینے کو سفر کا مہینہ، خالی والا مہینہ قرار دیا گیا ہے، اس لیے اس مہینے کو سفر کا مہینہ، خالی والا مہینہ قرار کہ لوگ گھر سے نکل جاتے تھے اور ڈاکہ زنی کرتے تھے۔ اب جب لوٹ مار، قتل و غارت گری، ڈاکہ زنی لوگ کرنے لگے تو لوگوں نے خیال کر لیا کہ 3 مہینے میں نہ قتل، نہ غارت گری، نہ کوئی ڈاکہ زنی، نہ کوئی برا کام ہو رہا ہے، اس مہینے میں یہ ساری چیزیں، قتل و غارت گری ہو رہی ہے، ڈاکہ زنی ہو رہی ہے، تو یہ مہینہ ہمارے لیے منحوس مہینہ ہے۔ لوگوں نے پھر کیا سمجھ لیا کہ یہ مہینہ، کیونکہ اس مہینے قتل و غارت گری ہو رہی ہے، وہ اپنے آپ کو نہیں دیکھ رہے کہ ہم 3 مہینے رک رہے ہیں، مگر جیسے ہی سفر کا مہینہ شروع ہو رہا ہے تو ہم قتل کے نکل جاتے ہیں۔ وہ اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کرتے، بلکہ اس مقدس مہینے کو لوگوں نے منحوس سمجھنا شروع کر دیا۔ سفر کے مہینے کو لوگوں نے کیا کرنا شروع کر دیا، منحوس سمجھنا شروع کر دیا۔ اب وہ جو بات پھیلی، تو آپ جانتے ہیں نا ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے یہاں سنی سنائی باتوں پر زیادہ توجہ دی جاتی ہے۔ کیا ہوتا ہے، سنی سنائی باتوں پر زیادہ، ہمارے دیکھیں آپ، فرائض، واجبات، سنن، ان چیزوں پر ہمارا عمل الا ماشاءاللہ بہت کم ہے، مگر مستحبات پر ہمارا عمل بہت زیادہ ہے نا۔ مطلب جو چیزیں فرض ہے، جس کے نہ ادا کرنے پر آپ گنہگار ہوں گے، جہنم کے مستحق ہوں گے، ان پر ہمارا عمل الا ماشاءاللہ۔
جیسے کہ آپ نماز کے لیے کہیں لوگوں کو تو وہ ہاں آ جائیں گے، ہاں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اور آج کل ہمارے یہاں تو سب سے بڑی جو بری عادت ہو گئی ہے وہ بابا لوگوں کی ہو گئی ہے، ملک لوگوں کی ہو گئی ہے۔ یہ تو ایسا کہ بس بیٹا دل کی نماز پڑھو، ہاں بابا سے آپ کہتے کہ بابا آپ کھانا بھی دل کی کھانا، پلیٹ بھر کے مت کھانا۔ یہ اتنی بڑی وبا پھیل گئی ہے ہمارے معاشرے میں کہ اللہ کی پناہ۔ نماز نہیں پڑھیں گے، آپ نماز کے لیے کہیں تو نماز کے قریب نہیں جائیں گے، فرائض کو چھوڑ دیں گے، واجبات کو چھوڑ دیں گے، سنتوں کو چھوڑ دیں گے، لیکن نیاز کی بات کریں تو ایک ایک دانہ اٹھا اٹھا کے کھائیں گے آپ کے سامنے۔ بابا، میں صرف بابا کو نہیں کہہ رہا ہوں، سب کو کہہ رہا ہوں میں، ہماری بھی ہم سب کی یہی بات ہے، یہی ہمارا عالم ہے کہ بھائی فرائض جو اللہ کا آرڈر ہے، جو حکم ہے، اس پر ہماری توجہ نہیں ہے، لیکن مستحب جس کے کرنے نہ کرنے، اگر آپ کریں گے تو ثواب ہے، اور نہ کرنے میں کوئی عذاب کوئی عذاب نہیں، کوئی عذاب کوئی عتاب نہیں ہے۔ ہم اس کو جو ہے اتنے احسن طریقے سے کرتے ہیں کہ بھائی ہمارے یہاں وہ رجب کے منہٹیلے بابا کا وہ ہوتا ہے فاتحہ، تو نہا کے ہی کھانا، کھانے کا گوشت نہیں کھانا، کھانے سے پہلے گوشت نہیں کھانا، وہی ڈالنا، مطلب جو چیزیں مستحبات ہیں، ان کو تو مستحبات بھی نہیں کہیں گے، مگر ان پر اتنا زور ہے کہ بندہ بغیر نہائے کھا نہیں سکتا۔ صحیح بول رہا ہوں میں؟ بغیر نہائے کھا نہیں سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ بابا ناراض ہو جائیں گے، خدا ناراض ہو چلے گا۔ یہ بہت بڑی سوچنے والی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ وہ میں نے ایک پڑھا اس میں کہ کسی نے کہا کہ دو چیزیں اگر انسان کو حاصل ہو جائے نا، بندہ کامیاب ہے، ایک اللہ کا ڈر اور ایک اللہ کا در۔ جسے دو چیزیں مل جائے وہ کامیاب ہے، لیکن ہمارا حال یہ ہے نہ ہمیں اللہ کا ڈر ہے نہ ہمارے پاس اللہ کا در ہے، ہم دونوں چیزوں سے خالی ہیں۔ اللہ کا ڈر ہم آنا نہیں چاہتے، اور اللہ کا ڈر تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں۔ اگر ڈر ہوتا تو نماز کو کیوں کر چھوڑتے؟ مطلب سوچنے کا یہ ہے کہ بھائی اللہ ناراض ہو چلے گا۔ وہ لوگ جو بابا لوگوں کے چکر میں پڑتے، میں ان سے گزارش کروں گا، سوچنے والی بات ہے بھائی، آپ کو اللہ نے عقل سلیم دیا ہے کہ یہ جو اللہ کا نیک بندہ، اسے پیدا کرنے والا خدا ہے، اسے پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، جس نے اسے پیدا کیا۔ اس بندے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو عظمت ہے، جو فضیلت ہے، جو بزرگی ہے، وہ اللہ نے عطا کی ہے، وہ اللہ نے عطا کی ہے۔ تو جسے پیدا کیا اللہ نے، جو خالق ہے، اس کی نافرمانی ہم کو اور آپ کو چلے گی؟ وہ روٹھ جائے چلے گا، وہ ناراض ہو چلے گا، مگر یہ بندہ ناراض نہیں ہونا چاہیے، ہاں مگر یہ بندہ ناراض نہیں ہو جائیے۔ تو ہمارا حال کیا ہوگا؟ مستحبات پر اتنا زور دے رہے ہیں، جیسے میں نے کہا نہائے بغیر کھا نہیں سکتا۔ آپ کرناٹک چلے جائیں، کرناٹک سے متصل جو ہے تمل ناڈو کا بارڈر پڑتا ہے، وہاں پر ایک مزار پاک ہے، وہاں کا حال یہ ہے کہ آپ جائیں گے تو 3 دن پہلے آپ کو گوشت چھوڑ دینا ہے، اور مزار پہ حاضری کے آنے کے بعد 3 دن آپ کو گوشت نہیں کھانا ہے۔ یہ وہاں کے مجاوروں نے بنا لیا ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ اب وہاں آدمی جائے گا نا تو کیا اگر 3 دن سے گوشت کھانا بند کر دے گا، مگر اگر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے حکم آئے کہ یہ کام نہیں کرنا ہے تو اسے پہلے کرے گا بندہ۔ یہ ہماری سچویشن ہے آج، جو ہمارے آج اسٹیٹس ہے، جو پوزیشن ہے ہماری، میں اس کو بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج فرائض اور واجبات پر ہمارا عمل نہیں ہے، مگر مستحبات پر ہم اتنا زور دے رہے ہیں، اتنا زور دے رہے ہیں۔ اگر کوئی کہہ دے کہ نیاز میں نہیں آ سکتا تو تلوار نکل جائے گی، تو نیاز کو منع کر رہا ہے تو ٹنڈا ہو گیا، وہابی ہو گیا۔ تو ہماری آج وہابی اور سنی کی پہچان بھی جو ہو گئی نا، وہ نیاز فاتحہ پہ سے ہو گئی ہے۔ جو نیاز کرے وہ سنی ہے، جو نہ کرے وہ وہابی ہے۔ یہ ہماری پہچان بن گئی ہے۔ حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو ان سے جو ہمارا جھگڑا ہے وہ نیاز کا نہیں ہے، وہ سلام کا نہیں ہے، ان سے جو ہمارا جھگڑا ہے وہ عقیدے کا جھگڑا ہے۔ ان سے جو ہماری بحث ہے وہ عقیدے کی بحث ہے، وہ نیاز فاتحہ کی نہیں ہے۔ اگر کوئی سنی نیاز نہ کرے، سنتوں پر عمل کرتا رہے، عقیدہ درست ہے، وہ سنی ہے۔ کوئی ساری زندگی نیاز نہ کرے، بھائی ساری زندگی نیاز نہ کرے، عقیدہ درست ہے تو سنی ہے، اس لیے کہ سنتوں پر عمل کرنے والا ہے۔ اور اگر کوئی ساری زندگی نیاز کرتا رہے، ساری زندگی لنگر کرتا رہے، ساری زندگی لوگوں کو کھلاتا رہے ولی کے نام پر، لیکن عقیدہ درست نہیں تو وہاں بھی ہے۔ اگر عقیدہ درست نہیں، بدعقیدہ ہے تو وہاں بھی ہے۔
تو آج ہم نے جو طریقہ بنا لیا ہے وہ طریقہ یہ بنا لیا ہے جو نیاز کرے وہ سنی ہے، جو نیاز کو چھوڑ دے وہ وہابی ہے۔ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ یہ تو آج کے زمانے کے اعتبار سے ایک جو ہے پہچان دی گئی ہے، ورنہ اصل جو ہے وہ اصل ہے عقیدہ۔ وہ اصل کیا ہے؟ وہ اصل ہے عقیدہ۔ دیکھیں میں بات کہاں کر رہا، بات میری کہاں سے کہاں چلے گی، لیکن آئیے بات دو چار بات عرض کرتا چلوں۔ وہ یہ کہ کہنے کا مطلب یہ کہ آج ہم نے بنا کیا لیا ہے، فرائض کو چھوڑا جا رہا ہے، واجبات کو چھوڑا جا رہا ہے۔ آج دیکھیں ہمارے یہاں وہ پیرین شریف نکالا گیا ہے نا، دھوم دھام سے ڈول بول رہا میں، ڈھول، ہاں بھائی، ڈھول، تاشے، گاجے، باجے، دھوم، عیاشی، یہ عیاشی ہے۔ یہ عورتیں بے پردہ اس پیرہن کے نیچے سے گزارا نکالی جا رہی آ رہی ہے، اور غیر قوم کے بچے دھکے مار رہے ہیں، ہاں، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم پیرہن شریف لا رہے ہیں۔ صاحب پیرہن نے یہ طریقہ نہیں دیا تھا۔ صاحب پیرہن کا تو معاملہ یہ تھا کہ ان کے پیرہن کو اوپر اٹھا لو اور دعا کر لو تو اللہ تعالیٰ اس پیرہن کے طفیل تمہاری دعا قبول فرما لے۔ اسے پیرہن کہتے ہیں، جو آپ کرتے اسے پیرہن نہیں کہتے، اسے عیاشی اور اوباشی کہتے ہیں۔ اسے اوباشی کہتے ہیں بھائی، ایک بزرگ کے پیرہن کو لے کے سرے بازار گھمانا، اسے اوباشی کہتے ہیں۔ اسے صاحب بزرگ کے دل پر کیا گزرے، کبھی آپ نے سوچا جنہوں نے ساری زندگی ڈھول تاشے گاجے باجے کو منع کرتے رہے، آج انہی کے پیرہن کو لے کر کے آپ عورتوں کا لانا لے جانا کر رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں عورت کی آواز کو بھی عورت پردہ قرار دیا گیا ہے۔ کیوں قرار دیا گیا عورت کی آواز کو؟ عورت کی آواز کو بھی کسی غیر محرم کے کان میں نہ جائے، کیوں کہا ہے اسلام نے؟ تاکہ ہماری بہو بیٹیاں سیف رہیں، ہماری بہو بیٹیوں کی عزتیں سیف رہے۔ تم تو خود سے اپنی بہو بیٹیوں کو لا کر کے سرے بازار یہاں سے وہاں گشت کرا رہے ہو، اور تم کہتے ہو ہم رسول کے عاشق، رسول کے کلمہ پڑھنے والے، رسول کے نام پر جان فدا کرنے والے لوگ ہیں۔ تو میرے کہنے کا مطلب بات آئی تو میں کر سکوں، ورنہ میرا ٹاپک آج تو سفر کے تعلق سے یہ دو چار بات آئی تو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ وہ یہ کہ بھائی فرائض پر جو اہم ہے اس پر ہمارا عمل الا ماشاء اللہ۔ ہم نماز کے لیے کہتے رہیں، دین کی دعوت دیتے رہیں، آپ نیک کام کے لیے بلاتے رہیں، نہیں آئیں گے، آپ ٹائم نہیں ہے ان کے پاس۔ مگر پیرہن میں کہاں کہاں سے لوگ آ گئے تھے؟ وہ کچھ ہی لوگ تھے جو چومنے کے لیے اور فیض لینے کے لیے آئے تھے، ورنہ زیادہ تر لوگ گھومنے کے لیے اور عیاشی کرنے کے لیے آئے تھے۔ اوباشی والا معاملہ تھا، جو جن کو فیض لینا تھا وہ گئے تھے اور جا کے قرآن خانے میں بیٹھ کر قرآن پڑھ کر کے چوم کر کے سر کے اوپر رکھ کر کے کہ ہمارے تاج سے کم نہیں ہے، سر کے اوپر رکھ کر کے آئے تھے۔ وہ لوگ تھے جو فیض لینے کے لیے گئے تھے۔ ہمارا حال، اللہ اکبر، ہمارا طریقہ، تو میں عرض کرتا کہ آج ہمارا حال یہ ہو کہ فرائض بالائے طاق رکھ دیے ہم نے، اور مستحبات پر ہمارا زور، مستحبات پر ہمارا عمل۔ ہم سال میں ایک بار لنگر کریں گے سرکار غوث پاک کی، ہم چھٹی شریف کریں گے، ہم اعلیٰ فاضل بریلوی کے نام سے فاتحہ دلوائیں گے، بزرگوں کے نام سے فاتحہ دلوائیں گے، بہت دھوم دھام سے۔ پھول لگنا ہی چاہیے، پھول کے بغیر فاتحہ نہیں ہے بھائی، گلاب کا پھول ہونا ہی چاہیے، اگربتی سلگانی چاہیے، موم بتی لگانی چاہیے، عطر ہونی چاہیے، ساری چیزیں ہم کرتے ہیں جو مستحبات ہیں، مگر جو فرائض ہیں ہم ان کو بالائے طاق رکھے ہوئے ہیں۔ یہ جو نحوست والا جو معاملہ ہے سفر المظفر کے اس مہینے کے حوالے سے، یہ بھی انہی میں سے ہے کہ جو چیز کرنی چاہیے ہم اسے نہیں کر رہے ہیں، جو چیز نہیں کرنی چاہیے اسے ہم کر رہے ہیں۔ اور ہمارے گھر کی عورتیں اس میں خاص رہتی ہیں، گھر کی عورتیں اس میں بالکل خاص رہتی ہیں۔ وہ کیا کہ نہیں سفر میں شادی نہیں ہو سکتی، اور وہ گھر کی بزرگ کہہ دے تو سب وہاں پہ سرنڈر، بھلے ہی وہ شریعت کے خلاف جائے مگر نہیں ہو سکتی شادی۔ آپ جانتے ہیں سفر المظفر کے مقدس مہینے میں کن کی شادی ہوئی ہے؟ کن کی شادی ہوئی ہے؟ حضرت علی مرتضیٰ مولائے کائنات کی شادی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا سے اسی سفر کے مہینے میں ہوئی ہے۔ آج جو لوگ کہتے ہیں شادی اگر ہو تو ٹوٹ جائیں گے، مجھے بتاؤ دنیا میں حضرت علی مرتضیٰ اور فاطمہ زہرا کے جوڑی کی جیسی کوئی جوڑی ہے؟ کیا ان کی شادی ٹوٹ گئی تھی؟ ہمارے گھر کی عورتیں کہتی اگر شادی ہو اس مہینے میں رشتہ ٹوٹ جائے گا، بچے نہیں ہوں گے۔ علی مرتضیٰ کا اولاد نہیں تھی، فاطمہ زہرا کا اولاد نہیں تھی؟ یہ آپ نے کیا نحوست، کیا شگون پال رکھا ہے؟
یہ کیا طریقہ؟ یہ تو مشرکوں والا معاملہ ہے، یہ تو غیر قوموں والا معاملہ ہے کہ اگر بلی آگے سے گزر جائے تو ہم جا نہیں سکتے، ہم مر جائیں گے، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، یہ غیروں کا طریقہ ہے۔ اسلام نے کہا بدشگونی یہ مشرکوں والا شرک والا کام ہے۔ ہمیں تو اپنے رب پر بھروسہ ہونی چاہیے نا۔ وہ بلی پر آپ کو بھروسہ کہ بلی جائے گی راستہ کاٹ دے تو ہم مر جائیں گے، مگر جو زندگی اور موت کا مالک ہے آپ کو اس مالک پر بھروسہ نہیں ہے؟ ہاں، سوچنے والی بات ہے کہ انسان میں ایک بلی پر بھروسہ ہے، بلی موت دیتی ہے یا خدا موت دیتا ہے؟ ہاں بھائی، بلی موت دیتی ہے، خدا موت دیتا ہے، تو جو موت دینے والا ہے آپ کو اس پر یقین نہیں ہے، اس چھوٹی سی بلی پر آپ کو یقین ہو جا رہا ہے کہ بلی آگے سے گزرے تو مر جائیں گے ہم۔ ہاں، یہ جو آپ کی بدشگونی ہے، یہ جو آپ کا وہم ہے، یہ جو آپ کے برے خیالات ہیں، انہی برے خیالات اور وہموں کی وجہ سے بندہ جو ہے اللہ کے اوپر جو بھروسہ ہے وہ بھروسہ کامل طریقے سے رکھ نہیں پاتا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرے، یقین رکھے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ تو آپ کو یقین کس پر رکھنی ہے؟ بلی پر رکھنی ہے، خدا پر رکھنی ہے؟ ہاں، آپ شادی بیاہ جو کرتے ہیں یقین کس پر ہوتا ہے؟ خدا پر۔ خدا چاہے گا تو ٹوٹے گی شادی، خدا نہ چاہے تو، خدا اگر جوڑنا چاہے کس کے اندر مجال ہے کہ اس کو توڑ دے؟ بھائی خدا اگر کسی کو آباد کرنا چاہے، کسی کو بسانا چاہے، وما اصابک من حسنۃ فمن الناس وما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن الناس۔ غالباً یہی ہے کہ تمہارے پاس جو بھلائی آتی ہے، جو بہتری آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور جو برائی پہنچتی ہے وہ تمہاری خود کی ہے۔ ایک جگہ قرآن مجید اللہ نے ارشاد فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، جو کچھ خشکی میں اور تری میں فساد ہے اے انسان تیری وجہ سے ہے۔ تو کریں ہم برائیاں، کریں ہم بدشگونی، پالیں ہم اپنے اندر غلط بات کو لیں ہم اور کہیں کہ ایسا ہو گیا، ایسا اللہ نے کر دیا، یہ کون سا طریقہ ہے؟ آپ پہلے خدا کی ذات پر بھروسہ رکھ کر کے اس بدشگونی کو بالائے طاق رکھتے اور کہتے کہ میرا خدا جو چاہے گا وہی ہوگا، تو انشاءاللہ سارے کام آسان ہو جائیں گے، سارے کام بگڑے کام بنتے نظر آئیں گے۔ ہاں، مگر بدشگونی ہم نے پال رکھا ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ شادی بیاہ نہیں کرنی چاہیے۔ میں نے کہا نا حضرت علی مرتضیٰ، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ کی شادی اسی سفر کے مہینے میں ہوئی ہے، اور اسی سفر کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شادی، نکاح آپ کا حضرت زینب سے ہوا ہے، سبحان اللہ۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ کی شادی حضرت صفیہ بن حی کے ساتھ، آپ کا نکاح اسی مقدس مہینے میں ہوا ہے۔ تو سرکار کا نکاح ہو اس مہینے میں، ہاں، علی مرتضیٰ کا نکاح اس مہینے میں، اور ہمارا اور آپ کا حال یہ کہ ہم اس مہینے سے شادی کرنے سے دور بھاگے کہ بھائی شادی ہو جائیں گے تو ہماری بیٹی کا کاروبار جو ہے، جو معاملات ہیں وہ بگڑ جائیں گے۔ یہ کون سا طریقہ، کون سا معاملہ ہم نے پال رکھا ہے؟ اس مقدس مہینے میں خیبر فتح ہوا ہے، خیبر، اس مقدس مہینے میں خیبر فتح ہوا۔ آپ جانتے ہیں خیبر کے تعلق سے علی مرتضیٰ نے جب ایک ہاتھ سے خیبر کے قلعے کو، دروازے کو اکھاڑ کر پھینک دیا تھا، وہ جو خیبر فتح ہوا تھا وہ اسی سفر کے مہینے میں ہوا تھا۔ مدائن جہاں پہ کسریٰ کا محل ہے، وہ مدائن بھی اسی مقدس مہینے میں فتح ہوا ہے۔ بہت سارے غزوات اسی مقدس مہینے میں ہوئے ہیں۔ مقام ابوا میں سرکار پہنچے تھے اسی سفر کے مہینے میں پہنچے ہیں، جو پہلا غزوہ ہوا ہے جہاں سے کفار بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ ساری چیزیں اس سفر کے مہینے میں ہوئی ہیں، مگر ہم سفر کے مہینے کو منحوس سمجھ رہے ہیں۔ اس سفر کے مہینے کو ہم، یہ ہمارے دل میں جو دھکدھکی ہے نا، دھکدھکی جو آ گئی ہے نا، یہ کس لیے آ گئی ہے؟ جب ہمارا رشتہ رب سے کم ہوتا جا رہا ہے تو پھر برے خیالات ہمارے دل میں جنم لیتے نظر آتے ہیں۔ جب رشتہ اللہ سے مضبوط ہوگا نا، تو اللہ سے رشتہ پکا ہوگا نا، اور یقین کامل ہوگا نا کہ موت دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے اور زندگی دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے نا، تو انشاءاللہ سارے مسئلے حل ہوتے نظر آئیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باغ میں ڈالا جا رہا تھا تو جبریل علیہ السلام آئے تھے اور کہا تھا کہ اے جبریل، کچھ چاہتے ہیں تو ہم سے کہیں۔ کہا تم سے کوئی حاجت نہیں۔ تو کہا ٹھیک ہے، پھر اپنے رب سے ہی کہہ دیں، اپنے رب سے کہہ دے، اگر مجھ سے آپ کو کچھ حاجت نہیں ہے تو اپنے رب سے کہہ دے، آپ کو جس چیز کی حاجت ہو۔ تو آپ نے فرمایا تھا کہ میرا خدا جانتا ہے کہ مجھے کیا چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ رسیوں سے ہاتھوں کو، پاؤں کو باندھا گیا ہے
اور آپ کو منجنیق پر بٹھا کر کے آپ کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، ایسے وقت بھی اللہ پر اتنا بھروسہ ہے کہ میرا خدا جانتا ہے میرے دل میں کیا ہے، اور جو ہے مجھے پتا ہے کہ سب مل کر کے، نمرودی سب مل کر کے اگر مجھے آگ میں ڈالے اور خدا کو منظور نہیں تو میں جل نہیں سکتا، اگر خدا کو منظور نہیں تو میں جل نہیں سکتا۔ جب یہ اعتقاد، جب یہ عقیدہ، جب یہ یقین ایک بندے کو حاصل ہو جائے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے مسئلے کو آسان فرما دیتا ہے۔ ہمارا اور آپ کا عقیدہ کیا ہو گیا؟ یہ سفر کا مہینہ لے کر کے یہ بلی کے آگے ادھر ہے، کوئی منحوس آدمی ہم اپنے معاشرے میں، محلے میں، گاؤں میں، یہاں تک کہ اپنے گھر میں بھی کسی کو ہم سمجھ لیں کہ منحوس ہے، اب اس کے پاس بیٹھ کے ہم کھائیں گے نہیں، اس کے قریب جائیں گے نہیں، اس سے دور رہیں گے، ہے نا۔ گھر کی عورتوں کو ابھی تو یہ کفاروں کا طریقہ رہا ہے، اور زیادہ دور جانے کی بات نہیں، آج سے آپ 25-30 سال بلکہ 50 سال پیچھے چلے آئیں گے تو آپ کو یہ ساری چیزیں خرافات نظر آئیں گی۔ جو ہمارے بزرگ لوگ ہیں وہ جانتے ہیں اس کے تعلق سے پہلے کیا کیا خرافاتیں ہوتی تھیں۔ تو ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ کسی ایک کو منحوس سمجھا جاتا ہے، اس کو منحوس سمجھ لے گیا۔ مثال کے طور پر کوئی عورت کی بھی نئی شادی ہوئی اور شادی ہو کے 2-4 دن ہوئے کہ گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا، تو کیا کہتے ہیں اس کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا، اب اس کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ اب اس سے سلام بند، کلام بند، بات چیت بند، دعا سلام بند، ان کے قریب جانا بند، ان کے ساتھ کھانا بند، یہ ساری چیزیں بند کر دیتے ہیں، ہے نا بھائی، یہ ساری چیزیں ان سے بند کر دیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی تعلق سے سوال ہوا تھا کہ حضور ایک آدمی بدعقیدہ ہے، سوال دیکھیں آپ، ایک آدمی بدعقیدہ ہے، بے نمازی ہے، سود خور ہے، یہ ساری خرافات اس کے اندر ہے، وہ نماز کو کچھ سمجھتا نہیں ہے، یہ ساری خرافات اس کے اندر ہے۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں؟ اسے گھن کرتے ہیں، لوگ ان کو جو ہے اسے گھن کرتے ہیں، اسے منحوس سمجھتے ہیں، اسے دور بھاگتے ہیں، اس کے قریب نہیں جاتے ہیں۔ تو حضور ایسا کرنا کیسا ہے؟ اعلیٰ الفاظ بریلوی نے فرمایا کہ یہ سب چیزیں باطل ہیں، شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اعلیٰ الفاظ بریلوی نے فرمایا شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے، اسے منحوس نہیں سمجھا جائے گا۔ ہاں اگر وہ بدعقیدہ ہے، وہ گمراہ ہے، یا جو ہے جو کچھ بے نمازی ہے، سود خور ہے، جو کچھ بھی ہے اس کی سزا اسے اللہ دے گا، مگر اس کی وجہ سے اسے جو ہے منحوس نہیں سمجھا جا سکتا۔ شریعت نے پیغام، یہ درس دیا ہے، مگر آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ذرا سی کچھ سامان اٹھا رہے تھے فاتحہ خوانی میں اور کچھ گر گیا، تو اب بوڑھی جو ہماری عورتیں ہیں، گر گیا اب تو کچھ خراب ہونا ہے، دودھ کا گرنا اب تو کچھ ببال آنی ہے، کنگھی ٹوٹ جائے اب تو کچھ ببال آنی ہے، وہ کچھ بھی ہو جائے ایسے ویسے کچھ بھی کام میں کہہ رہا ہوں۔ وہ جیسے کہ ہمارے یہاں آپ کے میں نے سنا ابھی کچھ دن پہلے جب میں نیا یہاں پہ آیا تھا تو ایک پروگرام میں گیا تو معلوم چلا کہ بولے وہ آدمی مر جائے تو جھاڑو نہیں لگاتے شاید، ہے نا، یا جھاڑو کو توڑ کے گھر میں لا کے رکھ دے، پتہ نہیں کیا بات ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ خرافاتیں ہیں، شریعت میں اس کی کوئی اصل، کوئی جگہ نہیں ہے شریعت میں، یہ ہم نے اور آپ نے بنا رکھا ہے۔ اور جب بنا رکھا ہے ہم نے اور آپ نے تو اعتقاد دیکھیں ہمارا، یقین دیکھیں ہمارا، جب ہم اور آپ نے بنا رکھا ہے تو گھر کی عورتیں سب کچھ کریں گی، مگر وہ جو بنا رکھا ہے اس کو کبھی نہیں چھوڑے، وہ پرمپرا کبھی نہیں چھوڑیں گی، ہاں اس پرمپرا کو کبھی نہیں چھوڑ سکتی، کبھی نہیں چھوڑیں گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ انہی بدشگونی اور بدافعالی کی وجہ، تہمات کی وجہ سے آج ہم پریشان ہوتے نظر آ رہے ہیں، آج ہم خائب و خاسر ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ کیوں؟ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو نظر آتی ہے، ہماری ماں اور بہنوں کو، بوڑھی عورتوں کو، بوڑھے لوگوں کو اس باتیں نظر آتی ہے، مگر نماز کا وقت ہو جائے تو نماز پڑھنا نظر نہیں آتا ان کو۔ ہاں ان کے تعلق سے خدا نے کہا تھا، رسول نے کہا تھا نہیں نا، مگر خدا نے نماز کے لیے کہا ہے، رسول نے نماز کے لیے کہا ہے، رسول نے دینی کام کے لیے کہا ہے، امر بالمعروف کے رسول نے کہا، اللہ نے کہا ہے، نہی عن المنکر کے حوالے سے اللہ نے کہا ہے، رسول نے کہا ہے۔ تو جو چیزیں اللہ اور رسول نے جس چیزوں کے تعلق سے کہا ہے ان پر ہمارا عمل نہیں ہے، ہاں ان پر ہمارا عمل نہیں ہے، مگر دوسری باتوں پر ہمارا عمل بالکل ہو رہا ہے۔ ابھی میں نے کہا نا کہ پیرہن کے تعلق سے اگر بول دیا جائے تو لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیوں بول رہے ہیں پیرہن کے تعلق سے، ہاں کیوں بول رہے ہیں؟ وہ ہمارا عقیدہ ہے۔ آپ کا عقیدہ صرف پیرہنی تک موجود ہے کہ صاحب پیرہن کے اوصاف و کمالات تک بھی ہے؟ صاحب پیرہن کی زندگی کا مطالعہ آپ نے کیا؟ 16 سال تک، 23 سال تک، 11 سال تک جنگلوں میں بیابانوں پھرتے رہے، اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ آپ صاحب پیرہن سے محبت کرتے ہیں نا، ان کے پیرہن سے محبت ہے نا، کبھی آپ نے جو ہے کچھ دنوں کے لیے صحیح راہ خدا میں اپنے آپ کو لگایا؟ کبھی لگایا آپ نے؟ آج بڑا بننے کا تو ہمیں بڑا شوق ہے، ہاں ہم جلد سے جلوس کریں گے، ہمارا نام ہو جائے وہاں پہ، نام آیا ہمارا نمبر 1 پہ،
نام ہمارا آنا چاہیے. وہ جیسے جلوس ہم کرتے ہیں, ہم وہ مشاعرہ کرتے ہیں, ہمارا نام اول نمبر پر آنا چاہیے. بھائی ہم دوسری چیزیں کرتے ہیں اس میں ہمارا نام آ جائے. نام کے تو آپ بہت کچھ کرتے ہیں نا, نام ہی کے لیے صحیح کم سے کم کئی دن آپ لگا دیجیے دن کا کام کو دیکھیں آپ کو, وہاں آپ کو نام نہیں چاہیے. ہاں نام ہی کے لیے صحیح, حالانکہ دین کا کام نام کے نہیں ہونا چاہیے, لیکن کہہ رہا ہوں کہ آپ جب دوسرے کام نام کے لیے کر رہے ہیں, ان کاموں کو ناموں کے لیے سے کم سے کم کر کے دکھائیں. ایسا نہیں ہوتا ہمارا. کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ ہم دین سے دور بھاگ رہے ہیں, ہم دین سے دور بھاگ رہے ہیں. خالی بھائی صاحب ٹوپی لگا لینے سے اور داڑھی بڑھا لینے سے آپ کامل مسلمان نہیں ہو سکتے. قرآن کہتا الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا. لوگ اس گمان میں ہیں کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے. احسب الناس ان یترکوا, وہ چھوڑ دیے جائیں گے. ان یقولوا آمنا, اتنا جو کہہ دیا کہ ہم ایمان لے کر کے آئے تو چھوڑ دیے جائیں گے. نہیں, جب تک آپ دین کے تقاضے کو پورا نہیں کریں گے آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. آپ سے حساب لیا جائے گا, امتحان لیا جائے گا آپ کا. ہمارا حال عجیب ہو گیا میرے دوست. یہ سب باتیں صرف کہنے کے لیے نہیں ہیں, یہ باتیں دل سے ان باتوں کو ایکسیپٹ کرنے, قبول کرنے کی, اس کو اپنے اندر لانے کی, فیلنگ محسوس کرنے کی باتیں ہیں. اور جس دن سب اپنے اندر ان باتوں کو لے کر کے آئیں گے نا, انشاءاللہ ہمارا معاشرہ سدھرتا نظر آئے گا. میں نے کہا نا کہ دو چیزوں سے آج ہم محروم ہوتے نظر آ رہے ہیں, دو چیزوں سے, اور وہ دو چیزیں اگر ہمیں مل گئی تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہوتے نظر. ایک اللہ کا ڈر اور ایک اللہ کا در. آپ جو بھی کام کریں اللہ کے ڈر کو مد نظر رکھتے ہوئے, نگاہوں کے سامنے رکھتے ہوئے, خوف خدا سے لبریز ہو کر کے آپ اللہ کے ڈر کو جو ہے اپنے سینے میں جگہ دے کر کے اگر آپ وہ کام کر رہے ہیں تو آپ کامیاب ہیں. اور آپ نے دکھاوے کے لیے کیا, دنیا والوں کو بتانے کے لیے کیا, اپنی پوزیشن کے لیے کیا, اپنے نام اپنے شہرت کے لیے کیا, جیسا کہ آج ہوتا ہے. آج پوسٹروں میں بھی حضرتوں کے نام اگر صحیح طریقے سے لیبل کے ساتھ خطاب کے ساتھ نہیں لے تو حضرت ناراض ہو جاتے ہیں. بھائی مقرر شہیر ہونا چاہیے, خطیب بے نظیر ہونا چاہیے. آج ہمارا شیوا بن گیا. ہاں ہمارا نام فلاں میں, ان کا نام سرپرستی میں, ان کا نام صدر میں, ان کا نام دھماکہ میں ہونا چاہیے. یہ چیزیں ہوتی ہیں ہماری آج. اور ایک چیز اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ جن کا نام پوسٹر میں ہو سیٹ صاحب کا, وہ چندہ بروبر 25,000 نکال کے دیں گے. اور آپ دینی کام کے لیے جو ہے پوسٹر پہ نام نہ دو, آپ چندہ کے لیے جاؤ. ابھی بہت کرکی چل رہی ہے, دھندا بہت چوپٹ ہو گیا ہمارا, ابھی بہت ویاپار بہت خراب چل رہا ہے ہمارا, اس لیے کہ آپ کا نام جو پوسٹر پہ نہیں ہے. غلط تو نہیں بول رہا ہوں میں, آج یہ حال ہو گیا ہمارا. اس لیے کہ نام ہوگا تو ہم پیسے بھی دیں گے کہ بھائی فلاں سیٹ صاحب نے 25,000 دیا ہے. ہاں یہ بھی ایک چیز آتی ہے. اور علماء کے عوام سب کے بارے میں کہا, علماء میں ہمارا یہ حال ہو گیا ہے کہ ہمارا نام سرپرستی میں, صدارت میں, مقرر خصوصی میں, فلاں میں ہمارا نام دیں گے تو ہم آئیں گے, ورنہ نہیں آئیں گے. یہ ہمارا طریقہ بن گیا ہے. تو آج ہم دنیا کو دکھانے کے لیے, بتانے کے لیے ہم کام کر رہے ہیں, دنیا کو بتانے کے لیے ہم کام کر رہے ہیں, مگر خوف خدا سے, اللہ کے دین کے لیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہم کام نہیں کر پاتے, جس کی وجہ سے ہم خائب و خاسر ہوتے نظر آ رہے ہیں. تو میں نے کہا ایک اللہ کا ڈر اور ایک اللہ کا در, یہ دو چیزیں اگر حاصل ہو گئی نا سمجھو بندہ کامیاب ہے. دو چیزیں اگر بندے کو حاصل ہو گئی, اس لیے کہ آپ کو جو کچھ ملنا ہے وہ اسی در سے ملنا ہے. جو کچھ بھی آپ کو ملے گا اسی در سے. آپ ولیوں کے بارگاہ میں بھی جائیں, وہاں سے بھی اگر آپ کو فیض مل رہا ہے تو وہ اللہ کی عطا ہی سے ہے, وہ اللہ کی عطا ہی سے آپ کو ملنے والا ہے. تو اگر خدا ناراض ہو تو ولی آپ کو کیسے دے دے گا؟ اگر خدا آپ سے راضی نہیں تو ولی آپ سے کیسے, آپ کتنی بھی جو ہے نیازیں کر لیں, پھول چڑھا لیں آپ, جب تک خدا راضی نہیں تو اللہ کے ولی بھی آپ سے راضی. حدیث پاک میں ہے نا کہ جب اللہ تعالیٰ کس سے محبت کرتا ہے تو پھر فرشتوں سے کہتا ہے کہ میں ان سے محبت کروں, تو بھی محبت کرو. پھر فرشتے جو ہے دنیا میں, پوری دنیا میں جو اعلان کر دیتے ہیں, پھر سب کے سب محبت کرنے لگتے ہیں. تو خدا محبت کرے گا, خدا راضی ہوگا تو خدا کے بندے بھی راضی ہوں گے, اور اگر خدا ہی راضی نہیں تو بندے کبھی راضی آپ سے نہیں ہو سکتے. اچھا بندے میں بھی وہ بندے راضی ہوں گے جو ہمارے جیسے ہیں. ابھی ہمارے جیسے کیوں, ہم کو تو شہرت کی پڑی ہے, ہم کو کوئی 100 روپے دے تو ہم تمہاری بولی بولیں گے. بھائی 100 روپے اگر آپ ہم کو دے رہے تو ہم آپ کی بولی بول رہے ہیں, ایسے بندے آپ سے راضی ہو جائیں گے. مگر اللہ والے نہیں, اس لیے کہ اللہ والوں کو آپ کے پیسے کی, آپ کی دھن دولت کی, آپ کی شہرت کی نہیں, بلکہ اللہ والا یہ دیکھے گا کہ یہ اللہ کا بندہ دین کے لیے کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے.
دین پر چل رہا ہے یا چل رہا ہے. تو اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ سے صاحب مزار راضی ہوں تو صاحب مزار کو راضی کرنے کے لیے آپ کو خدا کو راضی کرنے کی ضرورت ہے. یعنی خدا کی بارگاہ آپ جھکو گے اور ان کے ذریعے سے دعا کرو گے تو اللہ تعالیٰ ان کے وسیلے سے آپ کی دعا قبول فرما لے گا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ بھائی مستحبات پر زور نہ دیجیے. مستحب کام فاتحہ خوانی، درود خوانی، دعا خوانی، جو بھی مستحب کام ہیں اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ گنہگار قطعاً نہیں ہوں گے. لیکن اگر آپ نے کیا تو اچھی بات ہے، ثواب کا کام ہے، نیک کام ہے، اچھا ہے. لیکن اگر نہیں کیا آپ نے تو آپ گنہگار نہیں ہوں گے. لیکن اگر آپ نے فرائض کو، واجبات کو، سنتوں کو چھوڑا تو آپ گنہگار ہوں گے. تو جس چیز کے نہ کرنے کی وجہ سے آپ گنہگار ہو رہے ہیں ان کاموں کو کیجیے، ان کاموں کو آپ کیجیے. اس لیے میرے دوستو گزارش ہے آپ سے، نمازوں کی پابندی کیجیے. اللہ کے در میں، اللہ کے گھر میں آئیے، اللہ کے در سے لو لگائیے، اللہ کے در سے جڑیے، آپ دین سے جڑیے. میں نے کہا نا دو چیزیں، ڈر اور در اللہ کا، آپ کو مل جائے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے. اس لیے یہاں آئیے تو انشاءاللہ اللہ کا در بھی ملے گا اور اللہ کا ڈر بھی آپ کے دل میں آئے گا تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہوتے نظر آئیں گے. میں عرض کر رہا تھا کہ سفر کے مہینے کی جو ہم لوگ نحوست سمجھتے ہیں ان کو بالکل نکال کے دل سے باہر پھینک دیجئے. یہ کچھ نہیں ہے، سفر بھی اللہ کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں آپ شادی بیاہ جو کام نیک کام کرنا چاہیں ہر کام کر سکتے ہیں. یہ اللہ کا مہینہ ہے اور اللہ کا مہینہ اللہ کے بندوں کے لیے ہے، اس لیے ہر کام کیجئے. اللہ تعالی ہم تمام کو بدشگونی سے بچائے، تمام تہمات سے بچائے. اللہ تعالی ہم تمام کو تمام تر خرافات سے بچائے، نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بولنے میں کوئی غلطی ہوگی میں توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو حضرات سنت میں پڑھیں وہ سنت پڑھیں.